السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے نثار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نثار احمد ٹی وی۔ ملک خدا داد پاکستان کے خوبصورت پرندوں کی بات کی جائے تو فنچز کا نام بھی ذہن میں ضرور آتا ہے۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم پاکستان میں پائی جانے والی جنگلی فنچز کی 15 اقسام کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن ابھی بھی پاکستان میں موجود فنچز کی بہت سی اقسام کا ذکر ہونا باقی ہے۔ اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں موجود فنچز کی 15 مزید اقسام کا ذکر کریں گے۔ معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے نثار احمد ٹی وی کو۔ نمبر 16، کرمزن ونگڈ فنچ۔ کرمزن ونگڈ فنچ ایک ہلکے رنگ کی فنچ ہے جس کی چونچ موٹی اور ہلکے زرد رنگ کی ہوتی ہے۔ یہ ترکی سے لے کر پاکستان تک کے علاقوں تک پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ زیادہ تر گلگت بلتستان اور دیگر شمالی علاقوں میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ فنچ کی یہ نوع زیادہ تر بنجر پہاڑوں پر رہنا پسند کرتی ہے جہاں نباتات بہت کم موجود ہوں۔ یہ ان علاقوں میں موجود پتھروں کے اندر سوراخوں میں گھونسلہ بناتی ہے۔ اس کی خوراک میں پودوں کے بیج وغیرہ شامل ہیں۔ مادہ 4 سے 5 ہلکے نیلے رنگ کے انڈے دیتی ہے جس پر ہلکے دبے موجود ہوتے ہیں۔ نمبر 17، ٹرمپیٹر فنچ۔ ٹرمپیٹر فنچ پاکستان کے کئی علاقوں میں ایک عام پائی جانے والی فنچ ہے۔ یہ سندھ میں کیرتھر کے پہاڑوں پر اکثر دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا کے سرائی و نیم سرائی علاقوں میں بھی ملتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ یہ افریقہ، مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے کئی ممالک میں بھی پائی جاتی ہے۔ یہ ایک چھوٹی جسامت کی فنچ ہے جس کا رنگ سرمئی اور بھورا ہوتا ہے۔ یہ ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے جہاں کانٹے دار جھاڑیاں یا نیم سرائی ماحول موجود ہو۔ یہ عموماً جوڑوں میں یا چھوٹے جھنڈ میں دیکھی جا سکتی ہے جس میں 20 تک پرندے موجود ہو سکتے ہیں۔ نمبر 18، منگولین فنچ۔ منگولین فنچ کو منگولین ٹرمپیٹر فنچ بھی کہتے ہیں اور یہ پاکستان میں موجود ٹرمپیٹر فنچز کی دوسری نوع ہے۔ اس کا رنگ بھی ٹرمپیٹر فنچ سے ملتا جلتا ہے لیکن اس میں گلابی رنگ کی آمیزش زیادہ ہوتی ہے۔ فنچ کی یہ نوع ترکی سے لے کر چین اور منگولیا سے ہو کر کشمیر تک پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں یہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں دیکھی جا سکتی ہے۔ پاکستان کے علاوہ یہ دیگر جن ممالک میں موجود ہے ان میں روس، آرمینیا، تاجکستان، آذربائیجان، کرغزستان، قازقستان، تاجکستان، ترکی، افغانستان، چین، منگولیا، ایران، انڈیا اور نیپال وغیرہ شامل ہیں۔ نمبر 19، اسپیکٹیکل فنچ۔ اسپیکٹیکل فنچ بھی فنچ کی ایک نوع ہے جو برصغیر پاک و ہند کے شمالی ٹیمپریٹ علاقوں میں پائی جاتی ہے جن میں افغانستان، پاکستان، انڈیا اور نیپال کے کئی علاقے شامل ہیں۔ یہ گھنے ٹیمپریٹ جنگلات میں رہنے والا پرندہ ہے۔ پاکستان میں یہ فنچ کاغان، سوات، شوگران اور وادی نیلم میں کئی مقامات پر ریکارڈ کی گئی ہے۔ نمبر 20، گہرے سینے والی روز فنچ یا ڈارک بریسٹڈ روز فنچ۔ ڈارک بریسٹڈ روز فنچ کا تعلق پروکارڈیولس جینس سے ہے اور یہ پچھلی ویڈیو میں بیان کی گئی روز فنچز سے مختلف نوع ہے۔ یہ چین، پاکستان، انڈیا، نیپال، میانمار، لاؤس، تھائی لینڈ اور ویتنام کے ممالک میں پائی جاتی ہے۔ اس کے قدرتی مسکن میں بوریل کونیفرس کے جنگلات اور اونچائی پر موجود جھاڑی دار علاقے شامل ہیں۔ پاکستان میں یہ فنچ آپ کو کشمیر اور گلگت بلتستان میں مل سکتی ہے۔ نمبر 21، سادہ پہاڑی فنچ یا پلین ماؤنٹین فنچ۔ سادہ پہاڑی فنچ یا پلین ماؤنٹین فنچ کی قدرتی مسکن ٹیمپریٹ گھاس کے میدان اور پہاڑی جنگلات ہیں۔ یہ کوہ ہمالیہ کے آس پاس کے علاقوں کا رہائشی بریڈر پرندہ ہے۔ اس کی رینج میں آنے والے ممالک میں روس، ترکمانستان، تاجکستان، افغانستان، پاکستان، تبت، انڈیا، نیپال، بھوٹان اور میانمار شامل ہیں۔ پاکستان میں یہ فنچ آپ کو اسلام آباد، گلیات، سوات، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں مل سکتی ہے۔ نمبر 22، گہرے رنگ کی سر والی پہاڑی فنچ یا ڈارک ہیڈڈ ماؤنٹین فنچ۔ گہرے رنگ کے سر والی پہاڑی فنچ کو ڈارک ہیڈڈ ماؤنٹین فنچ یا برینڈڈ پہاڑی فنچ بھی کہتے ہیں۔ اس فنچ کے جسمانی خد و خال سادہ پہاڑی فنچ سے ملتے جلتے ہیں سوائے اس کے کہ اس کا رنگ گہرا ہوتا ہے۔ اس کی جغرافیائی حدود بھی وہی ہیں جو سادہ پہاڑی فنچ کی ہوتی ہیں۔ نمبر 23، صحرائی فنچ یا ڈیزرٹ فنچ۔ صحرائی فنچ ایسے علاقوں میں رہنا پسند کرتی ہے جہاں صحرائی ماحول ہو اور پانی کی کمی ہو، لیکن یہ کم اونچائی والے پہاڑوں اور زرعی علاقوں میں بھی دیکھی گئی ہے۔ اس کی خوراک میں بیج اور حشرات وغیرہ شامل ہیں۔ یہ پاکستان میں ایک نسبتاً عام پائی جانے والی فنچ ہے۔ یہ فنچ پاکستان کے بہت سے میدانی علاقوں میں آپ کو دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ نمبر 24، یورپی سبز فنچ یا یورپین گرین فنچ۔ یہ خوبصورت سبز رنگ کی فنچ تمام یورپ، شمالی افریقہ اور جنوب مغربی ایشیائی ممالک میں پائی جاتی ہے۔ پاکستان اس کی جنوبی حدود کے آخر میں آتا ہے جہاں یہ کبھی کبھار نظر آتی ہے۔ پاکستان میں کوئٹہ شہر کے آس پاس اسے اکثر دیکھا گیا ہے۔ یورپین گرین فنچ کی جسامت گھریلو چڑیا جتنی ہوتی ہے لیکن اس کا رنگ سبز ہوتا ہے۔ مادائیں نسبتاً ہلکے بھورے رنگ کی ہوتی ہیں۔ یہ باغات، کھیتوں اور گھاس کے میدانوں میں رہنا پسند کرتی ہے۔ بعض اوقات یہ کافی بڑے جھنڈ بھی بنا لیتی ہیں، خصوصاً جب ان کا بریڈنگ سیزن نہ چل رہا ہو۔ نمبر 25، پیلے سینے والی سبز فنچ یا یلو بریسٹڈ گرین فنچ۔ یلو بریسٹڈ گرین فنچ برصغیر پاک و ہند کے شمالی علاقوں میں پائی جاتی ہے۔ اس میں نروں کا اوپری جسم سبز جبکہ سینہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے۔ مادہ کا رنگ نسبتاً ہلکا ہوتا ہے۔ پاکستان میں یہ فنچ لاہور، سیالکوٹ، راولپنڈی، اسلام آباد، سوات، شوگران، کاغان، مری، گلیات اور آزاد کشمیر کے علاقوں میں آپ کو مل سکتی ہے۔
पाकिस्तान से बाहर ये अफगानिस्तान से लेकर थाईलैंड और वियतनाम तक पाई जाती है। नंबर 26 ट्वाइट। ट्वाइट एक निस्बतन छोटे भूरे रंग की फिंच है जो पाकिस्तान के शुमाली इलाकों बिलखसूस गिलगित बल्तिस्तान में आपको मिल सकती है। पाकिस्तान से बाहर ये यूरोप, वस्ती एशियाई रियासतों और कोई मालिया से मुंसलिक दीगर ममालिक में भी पाई जाती है। अपने ब्रीडिंग सीजन के अलावा ये खासे बड़े झुंड बना लेती है जिनमें बाज़ औक़ात दूसरी फिंचेस भी शामिल हो सकती हैं। बाकी फिंचेस की तरह इनकी खुराक भी ज़्यादातर बीजों पर मुश्तमिल होती है। यूरोप में मौजूद इनकी कुछ पॉपुलेशन हिजरत भी करती हैं। नंबर 27 आम लिनेट या कॉमन लिनेट। आम लिनेट भी देखने में ट्वाइट फिंच से मिलती जुलती है, लेकिन ये ज़्यादा रंगदार होती है। अलबत्ता इसके रिहायशी मसाकन वही हैं जहाँ ट्वाइट पाई जाती है। ये निस्बतन खुले इलाकों में रहना पसंद करती है जहाँ झाड़ियाँ मौजूद हों। ये अपना घोंसला भी झाड़ियों के अंदर बनाती है जहाँ मादा 4 से 7 अंडे देती है। इनके झुंड में बाज़ औक़ात ट्वाइट्स भी मिक्स होती हैं। लिनेट फिंच को दुनिया के बहुत से इलाकों में पाला भी जाता है और इसकी ब्रीडिंग भी करवाई जाती है। नंबर 28 रेड क्रॉस बिल। रेड क्रॉस बिल फिंच की चोंच बाकी फिंचेस से काफ़ी मुख्तलिफ होती है क्योंकि इनकी चोंच क्रॉस की शक्ल में डली होती है, जिसकी वजह से इन्हें क्रॉस बिल कहा जाता है। रेड क्रॉस बिल रूस, वस्ती एशियाई रियासतों, यूरोप और ब्राज़ील शुमाली अमरीका के वसी खित्ते में पाई जाती है। इसके अलावा ये कोई मालिया के आसपास के इलाकों में भी मिलती है। पाकिस्तान में ये बहुत कम देखने में आती है, लेकिन मुल्क के शुमाली हिस्सों में इसे कई दफ़ा रिकॉर्ड किया गया है। इसके नरों में सुर्ख और माल्टाई रंग मौजूद होता है, अलबत्ता मादा निस्बतन हल्के रंग की होती है। नंबर 29 यूरोपियन गोल्ड फिंच। यूरोपियन गोल्ड फिंच की पाकिस्तान में पाई जाने वाली किस्म को हिमालयी गोल्ड फिंच भी कहा जाता है। हिमालयी गोल्ड फिंच पाकिस्तान में इस्लामाबाद, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों में आपको मिल सकती है। पाकिस्तान से बाहर ये यूरोप और वस्ती और मगरबी एशियाई ममालिक में भी पाई जाती है। इसके अलावा इस फिंच को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूराग्वे में भी मुतारफ़ किया गया है। इनमें ब्रीडिंग नर का चेहरा सुर्ख रंग का होता है जिसमें कान के अतराफ पर काले रंग के धब्बे होते हैं। जिस्म सुर्खी माइल रंग का होता है और परों पर पीला रंग भी मौजूद होता है। ये अक्सर झुंड में भी नजर आती हैं जिनमें 40 तक फिंचेस मौजूद हो सकती हैं। नंबर 30 रेड फ्रंटेड सैरन। रेड फ्रंटेड सैरन भी एक खूबसूरत फिंच है जो आमतौर पर ज़्यादा ऊंचाई वाले इलाकों में रहना पसंद करती है। ये पाकिस्तान में ज़्यादातर गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद पहाड़ी इलाकों में पाई जाती है। इसके अलावा इसे बलूचिस्तान में ज़ियारत में भी रिकॉर्ड किया गया है। इनकी ब्रीडिंग तुर्की और ईरान में होती है। इसके अलावा इसे इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में लद्दाख में भी रिकॉर्ड किया गया है। इस फिंच के सर पर सुर्ख रंग की मार्किंग होती है जिसकी वजह से ये देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती है। दोस्तों, इस वीडियो और इससे पिछली वीडियो में कुल मिलाकर हमने पाकिस्तान में पाई जाने वाली 30 फिंचेस की अक़साम का जिक्र किया है, लेकिन अभी भी पाकिस्तान में फिंचेस की कुछ मज़ीद स्पीशीज़ मौजूद हैं जिनका जिक्र हम इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में करेंगे। दोस्तों, पाकिस्तान की जंगली हयात के हवाले से मुफीद मालूमात के लिए हमारा चैनल निसार अहमद टीवी लाजमी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया।